بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد کے کردار کے حوالے سے بڑی بات ہوئی، بہت بریکنگ نیوز چلیں اور یہ بتایا گیا کہ امریکہ اور ایران کے مابین اگر مذاکرات ہوں گے تو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران کی طرف سے جب انکار سامنے آیا یا سخت شرائط سامنے آئیں اور یہ بتایا گیا کہ جی ابھی وہ تیار نہیں ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ قیاس آرائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امید باقی ہے اور اسلام آباد حاضر ہے۔ پاکستان ایک تنے ہوئے رسے پہ چل رہا ہے، پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے۔ آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید کڑا امتحان ثابت ہوں گے۔ جس طریقے سے پاکستان نے توازن رکھنے کی کوشش کی ہے، تعلقات کی اور سفارتی جو کارڈز جس طریقے سے پاکستان کھیل رہا ہے، اب تصدیق سامنے آئی ہے کہ جناب ہاں پاکستان ہی کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان ہی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اور ایک تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی یہ تصدیق آئی ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں پاکستان کے ذریعے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ برقرار، اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی برقرار، اور جو بیچ میں علماء کرام کے کردار کے حوالے سے بات آتی رہی، اب اس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش نظر آ رہی ہے۔ یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ جی علماء کرام جو ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ پالیسی ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے، لیکن اس میں اگر ثالثی کے لیے یا مصالحانہ کردار کے لیے، مصالحتی کردار کے لیے اگر کسی بھی طبقے کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی تنظیم سامنے آتی ہے اور ایک پازیٹیو سرگرمی سامنے آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ آتے ہیں، بات کرتے ہیں یہ علماء کرام کا جو معاملہ ہے، جو 22 علماء کرام پاکستان اور افغانستان کے سرگرم ہیں، ان پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ باقاعدہ اب بتایا جا رہا ہے کہ سلسلہ برقرار ہے۔ ایک تو امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جاری بالواسطہ رابطوں میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کے مطابق 15 نکاتی جو فریم ورک ہے وہ پاکستانی حکومت کے ذریعے تہران تک پہنچایا گیا ہے۔ وٹکوف نے کابینہ اجلاس میں یہ کہا کہ یہ مجوزہ فریم ورک امریکی خارجہ پالیسی ٹیم کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے، جس میں کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے بعض نکات پر تحفظات کا اشارہ دیا ہے، تاہم سفارتی رابطے جاری ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ خبر بتاتی ہے کہ ابھی اسلام آباد کے حوالے سے جو امیدیں ہیں وہ برقرار ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو میڈیا پر گردش کرنے والی قیاس آرائیاں ہیں، جو خبریں ہیں، ان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل صورتحال جو ہے یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، جن میں پاکستان پیغامات کی ترسیل کے ذریعے ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق امریکہ نے اس سلسلے میں ایک 15 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا ہے، جس پر اس وقت ایران کی جانب سے غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ترکی اور مصر جیسے دوست ممالک بھی اس امن مشن میں پاکستان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے اور اس کے باہر استحکام کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، اور مذاکرات اور سفارتکاری ہی کے ذریعے آگے بڑھنے کا جو ہے وہ واحد راستہ یہ پاکستان قرار دیتا ہے کہ مذاکرات ہی کے ذریعے پیش رفت ہو سکتی ہے، اس معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ جو ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے اور جو خیال تھا امریکہ کا کہ چند ہی دنوں میں رجیم چینج ہوگا، چند ہی دنوں میں اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، کوئی مقصد اس کا حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ سید آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا۔ ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی ان کو، ان کے اہم لیڈرز کو، ان کی شخصیات کو شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے پچھلے سال جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں ان کے جوہری سائنسدانوں کو چن چن کر جو ہے یہ شہید کیا گیا۔ مختلف عالمی تنظیموں کے جو سربراہان تھے ان کو ایران کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں
ہوئیں اور پھر ایران کا امتحان لینے کی بھی کوشش کی گئی، ایران کو مذاکرات میں بھی مصروف رکھنے کی کوشش کی گئی، مذاکرات اور پھر ایران کے اوپر حملہ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ خود چونکہ اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اب اس کو نکلنے کا راستہ چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران امریکہ جیسے ملک کے اوپر یا اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اتنا آسانی سے اعتماد کرنے والا نہیں ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ایک تو جنگ بندی ہو، جتنا جنگ کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو، آئندہ جنگ مسلط نہ کرنے کی یقین دہانی ہو، اور پھر وہ جو عالمی پابندیاں ایران کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہیں، جو عائد ہیں پابندیاں، ان پابندیوں کا خاتمہ کیا جو ظاہر ہے کہ یہ پابندیاں جب ہٹیں گی تو براہ راست فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ جو طاقت کا توازن ہے مختلف سپر پاورز کے بیچ میں، اس میں پاکستان نے اپنی ایک متوازن پالیسی رکھی ہے، ایک بیلنسڈ جو پالیسی ہے یہ پاکستان کی نظر آتی ہے، اور جو پاکستان کی ایک تصویراتی اہمیت ہے، جغرافیائی جو اہمیت ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو اور پاکستان کی قیادت کی سے کو جو ہے یہ مزید اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو خطے میں ایک تو یہ جنگ ہے اور دوسری پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہے۔ پاکستان اس کو جنگ کا نام نہیں دیتا، پاکستان کہتا ہے کہ جی ہماری ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہیں، آپریشنز ہیں جو چل رہے ہیں، کبھی زمینی کارروائی تو کبھی فضائی کارروائی، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آپریشن غضب للحق کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور کل کی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے نورستان اور کنڑ پہ جو ہے یہ حملہ کیا گیا، وہاں پہ کارروائی کی گئی، وہ کہ اس کی تفصیلات ابھی تک جو ہیں یہ سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی باقاعدہ پاکستانی اور جو افغان ذرائع ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں، لیکن افغان حکام، پاکستانی حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ اب جو صورتحال ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کشیدگی البتہ پاکستان اور افغانستان کی برقرار ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہو رہا، حملوں میں کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی نے بھی سیز فائر کا اعلان کیا تھا عید الفطر کے لیے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو حملوں کی ذمہ داری تسلیم کرنے کا، قبول کرنے کا جو ایک دعویٰ سامنے آتا ہے پریس ریلیز کی صورت میں، وہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ متعدد حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کی طرف سے قبول کی جا رہی ہے۔ میں نے ویڈیو کے ایک اگلے حصے میں جس معاملے پہ بات کرنی ہے وہ علماء کا کردار متنازع بنانے کی وہ کوشش ہے جو ہمیں مختلف جو اطراف ہیں، جو مختلف سرکلز ہیں، وہاں سے یہ کوشش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک خبر آئی، میں نے بھی اس پہ بات کی کہ 11 علماء کرام کا تعلق پاکستان سے ہے، 11 علماء کرام کا تعلق افغانستان سے ہے، اور ان کا آپس میں رابطہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عید الاضحیٰ تک سیز فائر کو توسیع دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ خواہش تو یہی ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو۔ بیچ میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا تو ان کی بات اگر نہیں مانی افغان طالبان نے تو پھر اپنے وہ 11 علماء کرام کی بات کیسے مانیں گے؟ پھر 11 جو پاکستانی علماء کرام ہیں ان کی وہ بات کیسے مانیں گے؟ اب یہ جو 1000 علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا یہ بھی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی منظوری سے یا ان کی خواہش سے ہوا تھا، اور یہ جو 11 علماء کرام اب جن کا ذکر آ رہا ہے ان میں معتصم آغا جان ہیں جو پچھلے طالبان دور میں وزیر رہے ہیں، انتہائی یہ اثر رسوخ والے علماء کرام ہیں، چاہے وہ افغان سائٹ سے ہوں چاہے وہ پاکستانی سائٹ سے ہوں۔ لیکن اب اگر ان حالات میں کوئی ہلکی سی بھی کوشش کہیں سے بھی نظر آتی ہے تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اب ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چل رہا تھا اور ایک پریس ریلیز آئی ان 22 علماء کرام کی جس میں مطالبات سامنے رکھے گئے، اور دوسری طرف پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جو ممتاز علماء کرام ہیں انہوں نے بھی پاک افغان جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے مابین موجودہ جو حل طلب معاملات ہیں ان کو سنجیدگی سے، بردباری سے، سمجھداری سے اور باہمی اعتماد کے ساتھ مذاکرات اور مشترکہ جدوجہد کے ذریعے حل کیا جائے۔
اس حوالے سے جو جن جیت علماء کرام کا ایک مشترکہ ان کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمن ہیں، مولانا انوار الحق، مولانا محمد حنیف جالندری، مولانا عبد المالک، مولانا یاسین ظفر سمیت دیگر جو علماء کرام ہیں، ان کا یہ مشترکہ بیان ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات محض ہمسائیگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ دینی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے باہمی معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ یہ علماء کرام نے اس میں ظاہر ہے کہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ معاملہ اگر ہم جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو اگر بنیادی مسئلہ قرار دیا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کشیدگی کے حوالے سے، تو جس طریقے سے اسلام کی تشریح ان تنظیموں کی طرف سے کی جاتی ہے یا جس طریقے سے جہاد کی تشریح کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں علماء کرام کا کردار بنتا ہے۔ اور چاہے افغان علماء ہوں، پاکستانی علماء ہوں، مسئلہ اگر آخر میں بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہے اور اگر سمجھانے بجھانے کے ذریعے حل ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ سخت بیانات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نرم بیان بھی اب موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر کسی جانب سے کوئی نرم بیان بھی سامنے آئے تو اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ موجودہ جو کشیدہ ایک صورتحال ہے اس میں یہ چیز اب عوامی سطح تک پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ افغان مہاجرین کا معاملہ تورخم سرحد کو گزشتہ روز کھولا گیا، جو افغان مہاجرین جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے عارضی طور پر، لیکن مستقل جو سرحد ہے یہ بھی بند ہے، تجارت کے لیے بند ہے، کاروبار کے لیے بند ہے، عام جو آمد و رفت ہے اس کے لیے بند ہے۔ صرف افغان مہاجرین جو پاکستان کے اندر ہیں، جو جانا چاہتے ہیں اپنے وطن واپس، ان کے لیے تورخم سرحد کو کھولا گیا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ایک بار پھر یہی گزارش ہے کہ علماء کرام اگر پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے، اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، اس کردار کو، ان کوششوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، اور آخر میں وہی گزارش ہے کہ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔